بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، پنجاب حکومت کی طرف سے ملنے والا جو اعزازیہ ہے، اس کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ مسجد انتظامیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ پھر ہم تنخواہ نہیں دیں گے، آپ کو اعزازیہ مل رہا ہے، 25,000 مل رہا ہے تو ہم پھر کیوں دیں؟ وہ نہیں دیتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اعزازیہ ہمیں دے دیں، یا پھر وہ تنخواہ میں کمی کرتے ہیں۔ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ عام ہیں، اور اس حوالے سے بھی علماء نے کہا کہ کچھ بیان کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جس امام کو اعزازیہ مل رہا ہے وہی اکیلا مالک ہے، اس میں انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر وہ لے گی تو مال حرام اور ناجائز لے گی، کیونکہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے، اور قرآن میں واضح حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، دوسرے کی رضامندی کے بغیر باطل طریقے سے مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ۔ تو انتظامیہ لے گی یا جو ادارے کے بڑے ہیں وہ اگر لیں گے تو پھر ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، مال حرام ہوگا۔ ہاں، اگر امام صاحب جسے مل رہا ہے، عام طور پر جو ہے مسجد میں ایک سے زائد جو ہے ائمہ ہوتے ہیں، ایک امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، کچھ نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر اس کا نائب ہوتا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو ملتا ہے۔ تو جسے ملتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے دوسرے امام کو، یعنی نائب کو ملا ہے تو امام صاحب کو دے دیتا ہے اپنی خوشی سے، باہمی رضامندی سے، باہمی محبت سے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے کچھ رقم ائمہ جنہیں مل رہی ہے ان میں سے کچھ وہ مسجد انتظامیہ کو دے دیتے ہیں، تاکہ مسجد کی بھلائی کے لیے، مسجد کے اخراجات کے لیے، مسجد کی ضروریات کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ایسا وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہیں، مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی کو دے دے، امیر کو دے، غریب کو دے، انتظامیہ کو دے، مسجد پر خرچ کرے یا کہیں بھی خرچ کرے، اسے اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی مرضی جو ہے وہ شامل حال ہوگی، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے اگر دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، ورنہ انتظامیہ کو جو ہے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور ضمن میں بات کرنا چاہوں گا، مساجد میں بڑے چندے آتے ہیں، بہت ساری رقم آتی ہے، اور مسجد انتظامیہ جو ہے ایسی اس سرمایہ پر سانپ بن کر کے بیٹھتی ہے کہ وہ پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں، لاکھوں جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مانا سود لے رہے ہوتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام کو اسی طرح جو ہے کمزور بنانا، معاشی طور پر تنگ دست بنانا، تاکہ وہ امام جو ہے ان کے رحم و کرم پر رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اب انتظامیہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اتنا سارا سرمایہ ہے، اتنا چندہ آتا ہے، تو امام کو دینے کی بجائے اپنی ذات پر یہ تو خرچ کر رہے ہیں۔ چندہ کھانے والے کثیر لوگ ہیں مسجد انتظامیہ کے، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم ذاتی طور پر جانتے بھی ہیں، یا بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں لیکن امام پر خرچ نہیں کر رہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک مسجد کا امام ہے، اور اس مسجد کے، ایک مسجد کا نماز پڑھنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ جمعے والے دن جو ہے 500 1000 یا اس سے کم و بیش جو ہے نمازی موجود ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد مقتدیوں کے ہونے کے باوجود مسجد کو تو دے رہے ہیں، لیکن امام کو اتنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امام جو ہے ایک صاف ستھری زندگی گزار سکے، کم از کم اسے 70 سے 80 ہزار تنخواہ دی جا سکے، جو ایک عام اخراجات ہے، معمولی اخراجات ہیں۔ یعنی جو ہے وہ بل ہے، یا اگر مسجد والے بل دے بھی دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے بچوں کی تعلیم ہے، اور اسی طرح جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں، بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، تو اتنے سارے اخراجات، تو مسجد والے کیسے ظالم لوگ ہیں، کوئی اللہ کیا انہیں کوئی احساس ہی نہیں، جواب دہی نہیں ہے، اور اسی طرح نمازیوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، مسجد پر خوب خرچ کریں گے لیکن امام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے والا موقع بھی ہے کہ حکومت دے رہی ہے، حالانکہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے امام کے ساتھ، لیکن اس نے ایک فکر تو کی ہے، اس نے ایک احساس تو کیا ہے کہ چاہے جو بھی وجہ ہو، وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اسے یہ احساس تو ہوا کہ ائمہ جو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، مسجد کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، کہ فوت ہے جاؤ تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ غسل دیتے ہیں، قبرستان میں دفنا کر کے آتے ہیں، تو
اتنی ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے 20,000 25,000 یہ ایسے قوموں پہ۔ لیکن یہ احساس جو ہے، جو 5 وقت پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں کبھی احساس نہیں، کبھی انہیں حیا نہیں آئی، اور خاص کر کے وہ مسجد والوں کو دے دیتے ہیں، انتظامیہ والوں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ اتنی ساری پیسے آ رہے ہیں، چندہ آ رہا ہے تو بینکوں میں پڑا ہے یا خود کھا رہے ہیں، تو امام جو ہے ہم نے انہیں تنگ دست رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ تو خیر کم از کم حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم جو ہے بڑا اچھا قدم ہے، کم از کم علماء کو ایک معاشی سکون تو ملے گا، اور ان کے بچے بھی ایک اچھے کپڑے پہنیں گے، آخر وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں اور وہ بھی تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا بھی رہے، پتہ تو نہیں ہے کیونکہ حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہے تو پھر پالیسیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے حکمران، جب نئے حکمران آتے ہیں تو وہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر باقاعدگی سے جو ہے اس کے لیے ایک آئینی منظوری ہوتی، آئین جو ہے وہ منظور کیا جاتا، جس میں باقاعدگی سے علماء کی ماہانہ 25,000 اور پھر سالانہ جب بجٹ آتا ہے تو جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ائمہ کی اضافے میں اس میں